أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. صدق اللہ العظیم. سورہ نحل کی یہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی حکمت کا ذکر فرمایا ہے. ان آیات سے پہلے جو شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ نے اپنی حکمت صناعی اپنی کاریگری کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ نے ایک چھوٹے سے کیڑے کو یہ صلاحیت کہ وہ ایک ایک پھول کا رس چوس کر انسان کے لیے غذا بھی بنائیں اور دوا بھی بنائیں. ان آیات میں اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم، اور اللہ ہی نے تم سب کو پیدا فرمایا. ثم یتوفاکم، پھر وہی اللہ تمہیں موت بھی دیتا ہے. ہم جتنی ہماری عمر ہے اس سے پہلے ہم دنیا میں کہاں تھے؟ اگر آج کوئی 70 سال کا ہے تو 70 سال پہلے نہیں تھا. اگر کوئی 20 سال کا ہے تو 20 سال پہلے وہ نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک دور انسان پر ایسا بھی گزرا ہے کہ انسان کا دنیا میں نشان ہی نہیں تھا. آدم سے پہلے ہم کہاں تھے؟ خود جناب آدم علیہ السلام نہیں تھے تو ہم ان کی اولاد کہاں تھے؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالی نے. کس نے وجود بخشا؟ اللہ نے. پھر جس طرح ہم اپنی پیدائش کے لیے مجبور ہیں ہم اپنی موت پر بھی مجبور ہیں. کوئی چاہتا ہے کہ میں پیدا نہ ہوں،
کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، سب کے سب اللہ کی مرضی سے آئے۔ ایک وقت آتا ہے کہ موت بھی طاری ہو جاتی ہے، انسان نہ آنے میں قادر ہے نہ جانے میں قادر ہے۔ کوئی انسان اپنی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو وجود نہیں دے سکتا۔ کوئی ماں اپنی خواہش کے مطابق کسی بچے کو پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں بالکل جوان نہ ہوں، میں چھوٹا بچہ ہی رہوں تاکہ سارے مجھ سے پیار کرتے رہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی جوان یہ چاہے کہ میں بوڑھا ہی نہ ہوں، ہمارے بس میں یہ بھی نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ خواہش کرے کہ مجھ پر موت نہ آئے، ہمارے بس میں یہ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو انتہائی کمزوری کی عمر تک اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، جس کو بدترین عمر کہا جاتا ہے۔ ارذل یہ رذیل کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اس عمر سے وہ عمر مراد ہے جب انسان انتہا درجے کو پہنچ کے بوڑھا ہو جائے، عقل و شعور کی قوتیں ختم ہو جائیں، جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے، دانت گر جائیں، اٹھتے بیٹھتے تکلیف محسوس ہو، سہارے کی ضرورت ہو، اور اگر وہ بہت بڑا عالم ہے، تعلیم یافتہ ہے، باصلاحیت ہے، بڑے بڑے ہنر جانتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے اللہ فرماتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، ایسی عمر تک اللہ اس کو لے جاتا ہے کہ علم کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ اسی بچے کی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے بھی کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، اس کی یادداشت بھی نہیں ہوتی۔ یہ بڑھاپا اس حد تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے وہاں کچھ بڑی بڑی شخصیات آپ کو نظر آئیں گی جنہوں نے دنیا میں اپنی جوانی میں، اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ پاگلوں کی طرح فوت ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دیکھو، آج جو میں نے تمہیں اپنی کائنات میں عزت، عظمت، افضلیت عطا کی ہے، یہ میری عطا کرتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا بھی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ یہ تعلیم دی جا رہی تھی ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھے اور ایمان سے محروم تھے۔ حقیقی رب کو چھوڑ کر پتھر، لکڑی، مٹی کے بنے ہوئے بتوں کو پوج رہے تھے۔ اللہ بتا رہا ہے کیا ان بتوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو ایسے ایسے کارنامے کر سکتا ہو؟ جو بول نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے، جو سمجھ نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جن کو بندہ اپنے ہاتھوں سے گھر گھر کے کھڑا کر دے اور کہے میرا خدا ہے۔ انسان بڑا عجیب ہے، خدا ماننے پہ آتا ہے تو کیڑے مکوڑوں کو خدا بنا ڈالتا ہے۔ آج کل میڈیا عام ہو گیا ہے،
آپ دیکھیں ہندو سانپوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، چوہوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، گنگا جمنا دریا ان نہروں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ماننے کو انسان نہیں آتا تو حقیقی خدا کو نہیں مانتا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ کی ایک قدرت کا ایک اور منظر بھی آیا ہے۔ ہم سب کا خالق ایک ہی ہے۔ جب ہم سب کا خالق، مالک، رازق ایک ہے تو ہم رزق میں، دولت میں، مال میں مختلف کیوں ہیں؟ اونچ نیچ کیوں ہے؟ برابر کیوں نہیں ہیں ہم؟ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی غنی ہے، کوئی محتاج ہے، کسی کے پاس اتنا رزق ہے جو سنبھال نہیں سکتا، کسی کے پاس اتنا بھی نہیں جو پیٹ پال نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ نے تم میں سے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق کے اندر، اس کی حکمت ہے۔ فرض کر لیں ہم سب دولت میں، غنا میں، ثروت میں برابر ہو گئے ہیں، کوئی ہمارے اندر غریب نہیں رہا۔ جب غریب نہیں ہوگا تو دنیا کے کام کرے گا کون؟ ہم نے شاندار بلڈنگ تعمیر کرنی ہے، مزدور ہی نہیں ملے گا تو ہم بلڈنگ کیسے تیار کریں گے؟ ہم نے کھیت کاشت کروانا ہے، مزدور ہی نہیں ہے تو کاشت کیسے ہوگا؟ ہم نے فیکٹری چلانی ہے، مزدور ہی نہیں ہے تو فیکٹری کام کیسے کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں اونچ نیچ رکھی ہے تاکہ امیر آدمی غریب آدمی کو بطور مزدور لے جائے، اس کا کام ہو جائے، اس کی روزی کا بندوبست ہو جائے۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ اگر سب کے سب ایک جیسے ہوتے تو یقیناً دنیا کی یہ رونقیں کہیں نظر نہ آتی، یہ چہل پہل نہ ہوتی، یہ باغات، یہ کھیت کھلیان آباد نہ ہوتے۔ البتہ یہاں پر ایک اور بات عرض کر دی جائے، ہمارے معاشرے میں جو آج غربت ہے یہ اس ظالمانہ نظام کی وجہ سے ہے جس نظام کو ہمارے بے دین حکمرانوں نے اس ملک پر مسلط کیا ہوا، قومی خزانے پر ڈاکہ ڈال کر اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو امیر ترین بنا دیا گیا اور غریب کا حق مار کر اس کو جائز حق بھی نہیں دیا گیا۔ یہ ظالمانہ نظام کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر عادلانہ نظام ہوتا تو آج غریب ہاتھ اٹھا کے مانگنے پر مجبور نہ ہوتا، آٹے کی لینیں نہ ہوتی۔ جب یہ نظام اللہ کا دیا نظام اور نبی رحمت کا لایا ہوا نظام دنیا میں نافذ تھا تو کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں رات کو 12 بجے 1 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوتی ہے، خود امیر المومنین بہت گنا بڑی تھی، آمد رفت کے ذرائع بھی نہیں تھے، ٹیلی فون بھی نہیں تھا۔ آپ باہر آتے ہیں، آدمی باہر کھڑا ہے، امیر المومنین میرے پاس یہ دینار و درہم ہے یا سونا چاندی ہے، میں یہ آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے
تم اتنی دور سے چل کے آئے ہو تو تم نے ان زکوٰۃ کے پیسوں کو راستے میں تقسیم کیوں نہیں کر دیا؟ گورنر نے کہا حضرت میں اعلان کرتا رہا، لوگوں میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے، اگر کوئی مستحق ہے تو لینے کے لیے آ جائے۔ میرے اعلان کے باوجود بھی ایک فرد لینے کو نہیں آیا۔ میں چلتے 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 یہاں تک پہنچ گیا، اعلان کرتا ہوا گزرا ہوں میں، کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے نہیں آیا۔ یہ قوم کی امانت ہے، اب میں کہاں رکھوں؟ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو استعمال کریں۔ یہ تھا وہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے نبی کا لایا ہوا عادلانہ نظام۔ کیونکہ ہم نے یہ نظام دیکھا نہیں ہے، نہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب کوشش کیا ہے؟ آنے والے انتخابات میں اگر آپ نے برادری عزم، گروہی عزم، دوستی عزم، جماعتی عزم، قومی عزم کو دے کر ووٹ دیے تو جرم کریں گے۔ اگر تم نے یہ دیکھا پرہیزگار کون ہے، متقی کون ہے، اللہ والا کون ہے، اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، امانت دار کون ہے، اس کو ووٹ دیے تو یقیناً یہ نظام یہاں بھی آ سکتا۔ جب دیانتدار آئیں گے تو یہ نظام بھی آئے گا۔ افغانستان وہ ملک ہے، سب کو پتا ہے، 25 سال تک تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں رہا۔ اب اللہ والوں نے اس گورنمنٹ کو سنبھالا ہے۔ دنیا کے کسی ملک نے آج تک تسلیم نہیں کیا، نہ اسلامی ملکوں نے نہ کافروں نے۔ وہ کسی سے بھیک مانگنے نہیں گئے، IMF کے پاس نہیں گئے، OIC کے پاس نہیں گئے، کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کا ملک بھی آباد ہے، جرائم نہیں ہے، اتنی غربت نہیں ہے، آٹے کی لینی نہیں ہے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکشیاں نہیں ہیں۔ کیا ہے وہاں؟ اللہ کا نظام ہے۔ یہ تو ہمارے سامنے پڑوس میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے فضیلت دی گئی ہے، رزق کی، مال کی، دولت کی، برادی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، وہ اپنا رزق، وہ اپنا مال اپنے غلاموں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو دینا پسند نہیں کرتے۔ فہم فیہ سواء، تاکہ وہ بھی ہمارے برابر امیر کبیر بن جائیں۔ کون سا سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے، ذمہ دار ہے جو اپنا سرمایہ تقسیم کر کے کہہ دے کہ یہ غریب بھی میرے برابر کھڑا ہو جائے؟ کون ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے، چاہے ہم بھی کیوں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب تم یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیسے تم اپنے بتوں کو، ان کو گھر گھر کے اللہ کے برابر کر دیتے ہو؟ تمہارا اپنا حال تو یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کو، زندہ مخلوق کو، تمہارے جیسے بندے ہیں ان کو برابر نہیں کرنا چاہتے تو خدا کے برابر کیسے کر دیتے؟ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا تم اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ تو یہ دیکھیں، یہ جو رزق کا معاملہ ہے، بے شک اللہ کی قدرت اس میں شامل ہے، لیکن ابھی میں عرض کر چکا ہوں ہمارے ہاں جو یہ غربت ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا نظام ہی ظالمانہ ہے، کافرانہ ہے۔ یہ لوگ سعودی عرب میں تو بستے ہیں، وہ بھی تو مسلم ملک ہے، سعودی عرب میں لائنیں لگی ہوئی ہیں آٹے کی، خلیجی ممالک میں دبئی، ابو ظبی، شارجہ، ام القوین، ان خلیجی ممالک میں وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں۔
اردن میں، شام میں، عراق میں، ترکی میں، افغانستان میں کہاں لگی ہے آٹے کی لائنیں؟ وہاں ان سے بہتر نظام ہے، دیکھ کھاتے وہ بھی ہوں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ کا نظام رحمت کا نظام ہے۔ اسی کے آنے والے وقتوں میں جب بھی الیکشن آئیں، ہاں کردار کو دیکھیں، شکلوں کو نہ دیکھیں، تعلقات کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ میرے ووٹ کا حقدار کون ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے، آپ اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔